بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والسلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ رب وحدہ لا شریک کی نازل کردہ آخری کتاب ہدایت قرآن مبین میں سے مختلف عنوانات اور موضوعات کے تحت جو اللہ رب العزت کی آیات کا لب لباب اور خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ جو عنوان متبعین وحی سے متعلق ہے، جو موضوع ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع کرنے والے جو ہر دور میں مومنین ہوتے ہیں، ان کی نفسیات کیا ہوتی ہے، ان کی شخصیت اور اس کے نتیجے میں جو تشکیل پانے والی معاشرت ہوتی ہے، اس کے کیا خد و خال ہوتے ہیں۔ تو یہ چیدہ آیات ہیں۔ اس موضوع پر اس سے پہلے 6 نشستیں ہو چکی ہیں، یہ 7ویں نشست ہے جو مومنین کی جو نفسیات و شخصیت کے مختلف گوشوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی آیات کی روشنی میں اجاگر کیا گیا ہے، اور مومنین میں وہ تمام کی تمام جو خوبیاں، جو خواص ہیں، جو ان کے اوصاف ہیں، جو اللہ رب کریم نے بیان کی ہیں کہ مومنین میں یہ خوبی ہوتی ہے، یہ ان کی نفسیات ہوتی ہیں، یہ ان کا طرز عمل ہوتا ہے، یہ ان کی روش ہوتی ہے، وہ تمام کی تمام خوبیاں مومنین کو اپنے اندر اجاگر کرنی ہوتی ہیں۔ وہ ان کی شخصیت کے مختلف گوشے ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام، کسی ایک سے بھی مومن عمدن اعراض نہیں برت سکتا، بلکہ وہ جس طرح ایک گلشن ہو، ایک باغ ہو، تو وہاں پر جو اس کا مالی ہو تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس میں ہر پھل ہو، ہر پھول ہو، جتنی اس کی استطاعت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہر مومن کو پوری استطاعت اور کاوش کے ساتھ، پوری جد و جہد کے ساتھ تمام کی تمام یہ خوبیاں، یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے ہوتے ہیں۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 49 پچھلی نشست میں اس کا لب لباب بیان کیا گیا تھا۔ آیت ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین اور آپ کے جو متبعین رضوان اللہ علیہم تھے، تو وہ آپس میں بڑے نرم دل اور بڑے شفیق اور بڑے نرم خو اور بڑے ایک دوسرے کے لیے الفت اور شفقت اور نرمی کے جذبات تھے مومنین کے اندر۔ لیکن جب ان کا مقابلہ کفار سے، اللہ کے دشمنوں سے، منافقین سے، مشرکین سے ہوتا تھا، تو ان کے ساتھ، ان کے مقابلے میں وہ بڑے سخت اور بڑے قوی اور بڑے مستقل مزاج اور ان میں بڑی سختی اور قوت پائی جاتی تھی۔ ان کے لیے ان کی نرمی یا ان کے لیے کوئی مفاہمت یا ان کے لیے کوئی ان کے اندر کوئی ایسی لچک موجود نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ ہر دور کے مومنین کو یہی طرز عمل اپنانا ہوتا ہے کہ وہ آپس میں شیر و شکر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا جو ان کے درمیان جو الفت اور اخوت کا رشتہ ہوتا ہے تو وہ تو انمول ہوتی ہے، وہ دولت اور وہ رشتہ اٹوٹ ہوتا ہے۔ تو ایک دوسرے کے لیے بہت نرم مزاج اور شفیق اور مہربان، ہمدرد اور حساس، یوں تو وہ ساری انسانیت کے لیے مومنین یہی جذبات رکھتے ہیں، لیکن جب جو شخص انسان دشمنی میں اور اللہ کی دشمنی میں، حدود فراموشی میں، ظلم میں، سرکشی میں، فساد فی الارض میں اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہ ناقابل اصلاح حد تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر اس کو ڈھیل دینا، اس کے ساتھ مفاہمت کرنا یا اس کے آگے جھک جانا یا اس کو کمپرومائز کرنا یا اس کے سامنے دب جانا، یہ پھر مومنین کا شیوا نہیں ہوتا۔ پھر وہ باطن کو، جب وہ باطن کا پیکر بند کر ایسے لوگ آتے ہیں، تو پھر وہ مومنین اب پوری قوت کے ساتھ، پورے عزم اور استقامت اور استقلال کے ساتھ ان طاغوت کو ان کے منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں۔ یہ دونوں رویے مومنین میں ہوتے ہیں کہ جب اپنے مومنین بھائیوں کے ساتھ، مومنات بہنوں کے ساتھ ان کے معاملات ہوتے ہیں، تو تمام مومنین آپس میں انتہائی شفیق، ہمدرد، رحم دل، نرم مزاج، نرم گفتار اور ایک دوسرے کے ادب، احترام،
تکریم اور تعظیم کے جذبات رکھتے ہیں، لیکن جب مقابلہ ان کا اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر وہاں پوری قوت اور شدت کے ساتھ ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ جاتے ہیں اور چٹان ثابت ہوتے ہیں۔ پھر نہ تو دشمن ان کو توڑ سکتا ہے، نہ ان کو کچل سکتا ہے، اور نہ ہی وہ ان کو جھکنے پر مجبور کر سکتا ہے، نہ ان کو اپنے راستے سے ہٹا سکتا ہے۔ سورۃ النساء کی اس سے پہلے سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 سے اللہ رب العزت نے مومنین سے متعلق جو کچھ اور گوشے ہیں ان کی شخصیت سے متعلق، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کان آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ اور یہ آیت آگے چلتے ہوئے جو اگلے الفاظ ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، یہ جو خصوصی طور پر اللہ وحدہ لا شریک کی ساری نعمتیں انمول ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک ہے، لیکن جو اللہ وحدہ لا شریک کی رضا ہے یہ سب نعمتوں سے اور اس کی سب نعمتوں میں انمول اور نمایاں اور بے بہا بڑی نعمت ہے، اور یہ ان لوگوں کو ملتی ہے جن کے بارے میں اللہ رب وحدہ لا شریک نے اور بھی بہت سارے خواص بتائے ہیں کہ ان کی اللہ رب کریم اپنی بارگاہ سے روح کے ساتھ ان کی نصرت و تائید کرتا ہے، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں، اور اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کی جماعت ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑے مقامات اور درجات ہیں، اور ان کے قلوب کے لیے ایمان لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ سارے درجات کس کو ملتے ہیں؟ یہ ان مومنین کو ملتے ہیں جو اللہ رب کریم نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ، کہ یہ مومنین جو ان مومنین کو ملتے ہیں، اور سب مومنین کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو لڑنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کی وضاحت پچھلی نشستوں میں مختلف عنوانات میں ہو چکی ہے کہ اللہ اور رسول وہ سٹرکچر ہوتا ہے، وہ ڈھانچہ ہوتا ہے کہ جس میں مومنین اجتماعی طور پر وہی کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ اور رسول کی جو اتھارٹی ہے، جو حکومتی نظام ہے، معاشرتی سٹرکچر ہے، ڈھانچہ ہے، وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی وفات کے ساتھ ختم نہیں ہو گیا کہ یہ اللہ اور رسول کی اطاعت قیامت تک باقی رہنی ہے، لیکن یہ جو باطن مذہب ہے، یہ جو منافقین کا گھڑا ہوا جھوٹا مذہب ہے، یہ اس میں رسول علیہ السلام کی اطاعت کو الگ کر دیا گیا ہے۔ احادیث، سنت اور روایت کی صورت میں ان کو نام دے دیا گیا ہے کہ جو ان پر عمل کرے گا وہ رسول کے جو سنت پر عمل کرے گا وہ وہی رسول کی اطاعت ہوگی، اور اللہ کی اطاعت انہوں نے قرآن کو قرار دے دیا، معاذ اللہ کہ اس کو پڑھتے ہیں، ثواب کے لیے حفظ کرتے ہیں اور مغفرت کے لیے، برکت کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو یہ اللہ اور رسول کی اطاعت دو چیزیں الگ سے نہیں ہیں، یہ ایک ہی حقیقت ہے، اور اس کے دو حقیقتیں الگ الگ نہیں ہیں۔ یہ وحی کا، قرآن کریم کا جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں اتباع ہو رہا تھا، یا ہر نبی علیہ السلام کی زندگی میں جس طرح وحی کا اجتماعی طریقے پر انتظام ہوتا تھا، ایک اہتمام اس علاقے کے، اس دور کے جو حالات اور تقاضے اور ان کے مطابق، تو وہ تمام لوگ اپنے دور کے نبی رسول علیہ السلام کی بیعت کر کے اس کے پیچھے پیچھے وحی کا اتباع سب مل کر رہے ہوتے اور اس نبی کی اطاعت کی جا رہی ہوتی۔ یہ ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کی عملی شکل جو ہر دور میں رہی ہے۔ اب محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی وفات کے بعد کسی اور نبی نے تو آنا نہیں، نبوت کا جو منصب ہے وہ ہمیشہ کے لیے وہ باب بند ہو چکا ہے، اور نہ ہی کوئی وحی نازل ہونی ہے۔ یہ دونوں چونکہ لازم منظوم ہے کہ وحی نبی کے علاوہ نازل ہونی نہیں ہے، اور مزید وحی کی ضرورت نہیں ہے، قیامت تک قرآن کریم آخری کتاب ہدایت ہے۔ تو اب جو رسول ہے وہ رسول ہر مومن
بنیادی طور پر رسول ہوتا ہے، جو خالص اللہ کے لیے جس کا دین ہوتا ہے، اللہ الدین الخالص، کہ جو اللہ کی آیات لوگوں تک پہنچاتا ہے وہ اللہ رب کریم کا رسول ہے، ہر مومن۔ لیکن جہاں پر جو سمجھنے کی بات ہے وہ مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی فرد، کوئی بشر کہتا ہے کہ میں مومن ہوں یا مسلمان ہوں، لیکن وہ اللہ کی آیات پہنچا رہا ہے لوگوں تک، لیکن وہ شرک کا ارتکاب کر دیتا ہے، یہاں ساری تباہی اور فساد اور شر اس مقام پر پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول بننے کے ساتھ ساتھ وہ محدثین کا رسول بن جاتا ہے، وہ صحابہ کی باتیں پہنچانا شروع کر دیتا ہے، وہ احادیث کی، وہ بخاری کی، مسلم کی اور دوسرے جو بعد میں آنے والے اور ان کے خود ساختہ ائمہ ہیں ان کی باتیں، اور پھر اس کے بعد درجنوں، بیسیوں، سینکڑوں لوگوں کی جن کو انہوں نے اکابرین تسلیم کیا ہوا ہے، ان مسلمانوں نے، یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، انہوں نے جن کو اکابرین تسلیم کیا ہوا ہے، یہ ان کی باتیں بھی پہنچانا، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی رسالت کے ساتھ ساتھ وہ ان کا بھی رسول بنا ہوا ہے، جن کو اس دنیا سے گئے ہوئے جو سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، اور وہ آج سے 50-100 سال پہلے جو، اور اس کے کوئی یا 200-300 سال پہلے اور شخصیات فوت ہو چکی ہیں، ان کی باتیں تک بھی ہم تک پہنچا رہا ہے۔ تو جو بندہ یہ کام کرتا ہے تو اس کو ہم اللہ کا رسول تسلیم نہیں کرتے، کیوں کہ وہ ساتھ غیر اللہ کی باتیں بھی پہنچا رہا ہے۔ غیر اللہ کی جو بات پہنچائے گا وہ مشرک ہے اور وہ اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا۔ اللہ وحدہ لا شریک کا رسول وہ ہے، اور جو اللہ کے علاوہ، اللہ کی آیات کے علاوہ دین کے معاملے میں ایک لفظ بھی بیان نہیں کرے گا، قرآن کریم سے باہر ایک لفظ بھی نہ اس کی طرف رجوع کرے گا، نہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا، بلکہ اس سے قطعی برات اور لا تعلقی اختیار کرے گا، وہ صرف اللہ کا رسول ہوگا، کہ جو ہر معاملہ زندگی میں دین کی جب بات ہو تو وہ اللہ کی آیات پر عمل کر رہا ہو اور دوسروں تک پہنچا رہا ہو۔ یہ جو ہے اللہ کا رسول ہونا ہے، ہر مومن کو صرف اللہ کا ہی رسول ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں یہ چیز ادنا مرحلہ ہے کہ وہ پہلے بھی اس چیز کی وضاحت ہو چکی ہے کہ وہ کوئی انفرادی عقیدہ رکھنے کا یا محض پڑھ دینے کا نام نہیں ہے رسالت، فریضہ رسالت، کے جو عام طور پر کہا جاتا ہے وما علینا الا البلاغ، کہ ہمارا کام ہے پہنچا دینا۔ کیا انبیاء اور رسول علیہ السلام نے، جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام گزرے ہیں، کیا وہ لوگوں تک محض پہنچا دیتے تھے؟ نہیں۔ اگر پہنچا دیتے تو اس دور کے صرف جتنا باطن معاشرہ تھا، جو طاغوت تھے ہر دور کے، ان کو کوئی اعتراض ہی نہیں ہوتا، بس اس نے بات پہنچا دی، بات ختم۔ نہیں، وہ نظام تشکیل دیتے تھے، اس طریقے سے انسانوں کو جوڑتے تھے جس طرح اللہ وحدہ لا شریک نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جو اللہ رب کریم کی وحی کے مطابق ہوتا تھا، ایک نظام تشکیل دیتے تھے، اس کی معیشت، معاشرت، اخلاقیات، اس کی جو عدل و قسط تھے، یا سارے شعبے زندگی کے وہ اس وحی کے مطابق چل رہے ہوتے تھے، اور اجتماعی طور پر وہ لوگ چل رہے ہوتے تھے، پھر ایک قوت پیدا ہوتی تھی۔ یہ جو چیز ہے، اس سے پھر باطن نظام کو خطرہ ہوتا تھا، اس کی جو بنیادیں ہیں وہ لرز جاتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ انبیاء اور رسول علیہ السلام اور آپ کے جو متبعین رضوان اللہ علیہم ہوتے تھے، ان کو کچلنے کے لیے، اس نظام کو سبوتاژ کرنے کے لیے میدان میں اترتے تھے۔ تو اللہ کی آیات مختلف، جس طرح آج کے دور میں یہ مختلف سوشل میڈیا کے چینلز ہیں، یوٹیوب وغیرہ اور پلیٹ فارم ہیں، یا کوئی کتابیں لکھ کر یہ چیز کہہ دینا، یہ پہلے بھی اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ ہم نے اللہ کی آیات پہنچا دی ہیں، ہمارا فریضہ ختم، ہمارے لیے یہ نجات کا باعث ہے، یا یہ ہم نے اسلام پر عمل کر دیا، ہم اللہ کے رسول بن گئے۔ نہیں، اللہ کا رسول وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے خود عمل کرتا ہے، انا والمسلمین، اور ساتھ جتنے بھی مومنین اس کا ساتھ دیتے ہیں ان کے لیے وہ اجتماعی نظام تشکیل دیتے ہیں، سب مل کر وحی کا اتباع کرتے ہیں۔ آج کے دور میں اللہ اور رسول کی جو اطاعت ہے، وہ آج کے دور میں جو آج کا ایک اسلام کی بنیاد پر اقامت دین کا، جو اللہ رب العزت کی وحی کے اتباع کرتے، وحی کا اتباع کرتے ہوئے جو نظام حکومت قائم ہوگا انشاءاللہ العزیز، ہم نے اسی کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا ہے الحمدللہ، وہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہوگی، اور اس میں جس بشر کو، جس عام مومن کو امام منتخب کیا جاتا ہے، وہ ایک وقت کے لیے ہوتا ہے،
اور جو اللہ کے انبیاء علیہ السلام تھے وہ تا حیات اس مسند پر رہنا تھا، وہی دین کا مرکز، محور اور منبع ہوتے تھے۔ کوئی ان سے الگ ہٹ کر اسلام کی کوئی تشریح نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ وہی ان کے قلوب اطہر پر نازل ہوتی تھی۔ اب قیامت تک چونکہ وہی نے آنا نہیں، تو اللہ کے جو رسولوں، تمام مومنین اللہ کے رسول ہوتے ہیں، تو اللہ رب کریم کے جو خالص اللہ کے رسول ہوں، کسی اور بشر کے رسول نہ ہوں، خیر اللہ کے رسول نہ ہوں، انداد اللہ کے، اور جن لوگوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے ان کے رسول نہ ہوں، بلکہ صرف اللہ کی آیات کو بیان کرنے والے، ان پر عمل کرنے والے ہوں، تو وہ اپنے میں سے ایک امام کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر سب مومنین قریش پر جتنے بھی ہوں وہ اس امام کی اطاعت اور اتباع کرتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ ان کی زندگی کے تمام گوشے وحی کے مطابق چلائے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہی اس امام کی، یا انہیں نمبر کا نام دے دیں، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اس کے معاونین بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہے اللہ اور رسول کی اطاعت، اور اس نے محمد رسول اللہ علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد ختم نہ تو ہو جانا تھا، اور نہ کوئی وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اطاعت بس کتابوں میں چلی گئی، یا حدیث یا سنت یا روایات کی کتابوں میں نہیں، وہ زندہ اتھارٹی ہوتی ہے۔ وہ شخص جب ایک ابھی جس کو امام بنایا جائے گا وہ ایک فوت ہو جائے گا، یا وہ اس عہدے کے لیے زیادہ فعال ثابت نہیں ہوتا اس ذمہ داری کے لیے، تو اس کی جگہ دوسرا آ جائے گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور قیامت تک اسی نظام نے چلنا ہے۔ یہی نظام انشاءاللہ العزیز نتائج پیدا کرے گا۔ یہ ہے اللہ اور رسول کی اطاعت۔ اس کو اثر نو زندہ کرنا ہے کہ اس کو امام بنایا جائے گا، پورے قریش کے تمام مومنین اس کی اس طرح اتباع کر رہے ہوں گے جس طرح انبیاء اور رسول علیہ السلام کی زندگیوں میں ان کی اطاعت اور اتباع کی جاتی تھی۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، صرف یہ فرق ہوگا کہ یہ عام مومن ہوگا، یہ اللہ کا نبی نہیں ہوگا، لیکن وہ چونکہ نبوت تو کسی نبی نے آنا ہی نہیں، تو اس منصب پر فائز ہوگا، اس پر وہی ذمہ داری ہوں گی اور وہی اس کا مقام و منصب ہوگا، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کا نبی نہیں ہوگا۔ تو اس چیز کو جو کوئی بھی مومن ان لوگوں کو اپنا دوست، ان سے اپنی دوستی اور مودت اور ولایت نہیں رکھ سکتا جو اللہ اور رسول کے خلاف لڑنے والے ہوں، اگرچہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، یا ان کے بیٹے ہوں، یا ان کے بھائی ہوں، یا ان کے قبیلے والے ہوں، کہ وہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں انہی کے دل میں اللہ رب کریم نے ایمان کو پختہ کر دیا ہوتا ہے، لکھ دیا ہوتا ہے، اور ان کو اپنی وہ روح کے ساتھ تقویت دیتا ہے۔ اور آگے وہ جو ان کے تذکرہ ہے، اور آخر میں کہ اللہ رب کریم ان سے راضی ہوتا ہے، وہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں، وہی اللہ کی جماعت ہوتے ہیں، حزب اللہ۔ تو یہ بڑے مقامات ہیں، بڑے مراتب ہیں اور بڑے مناصب ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے، اور یہ انتہائی مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے کہ وہ لوگ چاہے بیٹے ہوں، چاہے بھائی ہوں، باپ ہوں، کوئی بھی اور خاندان کے لوگ ہوں، تو ان سب سے اس وجہ سے قطع تعلق کرنا کہ وہ اللہ اور رسول یعنی اقامت دین کے نظام کے خلاف ہیں۔ تو رشتوں کی پرواہ نہ کرنا، چاہے رشتہ کوئی بھی ہو، اور اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کو اور اقامت دین کو اولین ترجیح پر رکھنا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اپنی روح کے ساتھ ان کی تائید کی، اور پھر ان کو حزب اللہ کی جماعت حزب اللہ قرار دیا۔ تو یہ مومنین کے لیے یہ جو ولایت کی بنیاد ہے، آپس میں مومنین ایک دوسرے کے ولی ہوتے ہیں، اور جو لوگ مومنین کے دشمن ہوتے ہیں، اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، دین کے دشمن ہوتے ہیں، وہ پھر مومنین کے ولی کبھی نہیں ہو سکتے۔ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے۔ پھر اس کے لیے رشتوں کو بھی نظر انداز کرنا ہوتا ہے، نسبتوں کو بھی، اور دیگر تمام سماجی اور مالی جو ترجیحات ہیں ان کو تبدیل کرنا ہوتا ہے، تب جا کر یہ مقام اور منزل حاصل ہوتی ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 44 سے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرون اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اے ایمان والو، کافروں کو، کفار کو اپنا ولی، دوست اور سرپرست نہ بناؤ مومنین کو چھوڑ کر۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے اوپر تمہارے خلاف اللہ
کے پاس ایک واضح دلیل ہو، حجت ہو اور برہان ہو، یعنی اگر تم یہ کام کرو گے کہ تم کفار کو اپنا دوست بنا جاؤ گے، تو پھر تمہارے خلاف اللہ کے پاس ایک دلیل ہوگی، یعنی وہ تمہارے جب دلیل آ جانے سے مفہوم یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے ایک تمہارے خلاف ایک حکم صادر ہوگا اللہ رب کریم کی طرف سے، اور وہ یقیناً جو اس بنیاد پر اللہ رب کریم کی طرف سے حکم صادر ہوگا تو وہ دو ہی چیزیں ہیں، یا ایک کوئی شخص جنت میں جاتا ہے، کوئی جہنم میں جاتا ہے، تو جس کے خلاف فیصلہ ہو جائے، دلیل جس کے خلاف بن جائے، تو وہ جنت میں جانا اس کا ممکن نہیں ہوتا۔ اب جہاں آپ دیکھیں کہ کوئی شخص ہے، چاہے وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، ویسے اس نے مذہبی وضاقتہ بنا رکھی ہے، دیکھنے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا مسلمان ہے، لیکن اس نے کفار کے ساتھ دوستیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ اللہ کے دشمنوں کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے، تو مومنین کو چھوڑ کر تو اللہ رب کریم کے پاس اس کے خلاف بڑی بھاری اور محکم دلیل ہوگی، یعنی وہی عمل اس کا کہ کفار سے ولایت رکھنا اس کو سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ وہ اتنا بھاری جرم اور اتنا غلط عمل ہے۔ سورۃ انفال کی آیت نمبر 72 ہے، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وإن استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق۔ جن مومنین نے، یہ اس کی پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ دین کا جو سارا تانا بانا تھا، جو سٹرکچر تھا، جو بنیادیں تھیں، تو وہ دو قسم کے اس میں لوگ تھے، ایک تو مہاجرین اور ایک انصار۔ یہ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے متبعین رضوان اللہ علیہم تھے، وہ انہی دو گروہوں میں تھے۔ تو انہوں نے ہی وہ جس طرح کپڑے کا دو تانا بانا ہوتا ہے، ایک کچھ تار کپڑے کے دھاگے ایک رخ پر ہوتے ہیں، کچھ دوسرے رخ پر، تو اسی سے کپڑے کا ایک فیبرک بنتا ہے۔ تو یہ جو مہاجر تھے، یہ انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ، جو کچھ بھی ان کو چھوڑنا پڑا، انہوں نے بلا توقف چھوڑ دیا۔ اور یہ جو انصار تھے، تو انہوں نے ان کے پاس جو کچھ تھا، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی نصرت کے لیے وہ حاضر کر دیا۔ تو انہوں نے اور یہ اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کیا۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اللہ کے راستے میں انہوں نے ہجرت کی اور جان و مال کے ساتھ جہاد کیا۔ اور دوسرے وہ جنہوں نے ان کو پناہ دی، یعنی انہوں نے ان کو ویلکم کیا، ان کے لیے سب کچھ پیش کر دیا۔ تو یہ تو ان دونوں کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، یعنی ان کے درمیان ولایت کا رشتہ ہے، وہی الفت، اخوت، مودت کا رشتہ ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو ان کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ تمہاری کوئی دوستی اور ولایت کا اور اپنائیت کا کوئی رشتہ نہیں ہے، ہاں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر کے آ جائیں۔ اور اگر وہ تم سے کچھ مدد مانگتے ہیں، تمہاری نصرت کے طلبگار ہیں دینی معاملات میں، تو پھر تم نے ان کی نصرت کرنی ہے، ہاں مگر یہ کہ اگر کوئی ایسی قوم ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہوا ہے، تو پھر اس قوم کے خلاف تم نے معاہدہ کو توڑنا نہیں ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم ان مومنین جو تم سے نصرت طلب کرنا چاہیں، ان کی نصرت کرتے ہوئے اپنے اس عہد اور میثاق کو، قول و قرار کو توڑ دو، تاکہ تم جو حقیقت ہے اس کو واضح رکھو اور ان پر آگاہ کرو کہ یہ صورتحال ہے، تاکہ وہ سمجھ جائیں اور تم سے عہد شکنی بھی نہ ہو تمہاری طرف سے، اس میثاق کو تمہیں توڑنا بھی نہ پڑے۔ اس میں جو مہاجرین اور انصار کا تذکرہ تو ہو چکا ہے، تو ان میں ولایت کا رشتہ تھا۔ اور ایک جو یہاں پر جو ایک سبق موجود ہے اللہ رب العزت کی ہر آیت میں مومنین کے لیے، ساری نوع انسانی کے لیے رہنمائی ہے، اسباق ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک، اس میں وسعت ہے، گہرائی ہے، حکمت ہے۔ لیکن اس چیز کو آپ دیکھیں کہ جو لوگ مکہ میں تھے، جب محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین مکہ سے ہجرت کر کے اللہ رب العزت کے امر سے مدینے چلے گئے،
کہ وہاں پر جا کر وہ نظام تشکیل دے جو کہ مکہ میں تشکیل دیے جانا ممکن نہیں تھا۔ تو لوگ جو ایمان لا چکے تھے محمد رسول اللہ علیہ السلام پر، انہوں نے تو آپ کے اتباع کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے وہ مدینہ میں چلے گئے، اور وہاں پر جا کر وہ انہوں نے دین کی نصرت کے لیے ایک نظام کو تقویت پہنچانے کے لیے اس میں شامل ہو گئے۔ اب کچھ ایسے لوگ تھے جو ایمان تو لا چکے تھے، مکہ میں ایمان تو لا چکے تھے یا کہیں گرد و نواح میں، لیکن وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کا ساتھ دیتے ہوئے، اتباع کرتے ہوئے وہ مکہ چھوڑ نہیں رہے تھے یا کہیں گرد و نواح میں تھے۔ تو اس وقت چونکہ وقت کا تقاضا یہ تھا، مولانا رب کریم کی جو حکمت اور مصلحت تھی نوع انسانی کی بہتری کے لیے، کہ اس نظام نے مدینہ میں تشکیل پانا تھا، تو پھر تمام لوگ جو ایمان لا چکے تھے ان کے لازمی تھا کہ وہ مدینہ جائیں اور اس نظام کی تقویت کے لیے اس میں شامل ہو جائیں۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین جو ایک مملکت کی بنیاد رکھ رہے تھے مدینہ میں، تو وہاں پر تمام مومنین کا ادھر جمع ہونا اور اس جو نئی مملکت تشکیل دی جا رہی تھی اس کو قوت فراہم کرنا لازم تھا۔ اب یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ جس کا یہ جو دین کے دیگر مناسک ہیں یا جو شعائر ہیں، جو اب عبادات وغیرہ ہیں اور دیگر احکام ہیں، ان سے اس کا بظاہر کوئی تعلق نہیں تھا، اس حوالے سے کہ وہ ایک جو مومنین تھے جو مکہ میں رہ رہے تھے، وہ اگر نماز، روزہ اور دیگر جو حلال حرام کی پابندی ہے اور سارے اعمال کر بھی رہے تھے، لیکن اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اگر وہ ہجرت کر کے اس نظام کی تشکیل کے لیے اپنا وطن، اپنا سب کچھ چھوڑتے نہیں ہیں، تو ان سے تمہاری کوئی ولایت کا رشتہ ہے ہی نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر دیں۔ تو یہ جو اس طرح کے اللہ رب العزت نے جو ایک مراحل آتے ہیں زندگی میں، جو مقامات بتائے ہیں، وہ مرحلے ان میں دو ٹوک فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور وہ انتہائی بھاری اقدام ہوتے ہیں، بڑے اقدام ہوتے ہیں۔ وہاں پر اگر درست فیصلہ کر دیا جائے تو وہ ماضی کی کئی غلطیوں کوتاہیوں کی تلافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور اگر اس مقام پر غلط فیصلہ کیا جائے، کسی مادی بنیادوں کو یا مادی اسباب کو ترجیح دی جائے، یا اپنی جان کو بچایا جائے، یا دیگر عزیز و اقارب اور مال متاع کو اولین ترجیح پر رکھا جائے، تو وہاں پر پھر سب کیا کرایا اکارت ہو جاتا ہے۔ وہاں پر پھر وہ جو مناسک ہیں، جو شعائر ہیں دین کے، جن کی بندہ بڑی پاسداری کر رہا ہوتا ہے اور جن کو سمجھتا ہے کہ یہ میں بہت نیکیاں کر رہا ہوں، تو وہ سب کچھ اکارت چلا جاتا ہے۔ اس کو حبط اعمال قرار دیا گیا ہے قرآن کریم میں۔ تو یہاں پر بھی اب جو لوگ تھے، مومنین تھے، وہ مکہ میں اگر وہ ساری عبادات وغیرہ بھی کر رہے تھے، لیکن وہ مدینہ میں جا کر اس نظام کی تشکیل میں بھرپور شرکت نہیں کرتے تھے، تو ان کی محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے جو متبعین رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، ان سے ولایت کا رشتہ ہی ختم ہو جاتا۔ تو جس کی محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین سے ولایت ہی ختم ہو جائے، وہ رشتہ ہی باقی نہ رہے، تو اس کے لیے پھر دین تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ اس کے سارے شعائر اور مناسک اور عبادات اور عقائد اور ساری جو حلال حرام کی پابندیاں وغیرہ وہ کر رہا تھا، وہ سب ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو متبعین وحی ہوتے ہیں ہر دور میں، ان کو ان چیز کا پورا شعور ہونا چاہیے کہ وہ انہی ظواہر کو، جو ظاہری چیزیں ہیں، جو مناسک ہیں، جو عبادات ہیں، انہی کو دین نہ سمجھ دیں، بلکہ دین کی روح کو اور اس کی جو ایسنس ہے، جوہر ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ سارے جو شعائر ہیں، مناسک ہیں، یہ جو دین کے سٹرکچر میں ان کا اپنا رول ہے، ان کے بغیر دین مکمل نہیں ہے، ان کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، لیکن جو دین کی اساس ہے، جو بنیاد ہے، جو روح ہے، اس کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا ہوتا۔
تو مومنین اس حوالے سے بھی اپنا جب سب کچھ چھوڑنے کی بات ہے، یہ اس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ اگر ان کو مومنین کو اپنا سب کچھ چھوڑنا ہو تو ہنسی خوشی بالکل خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے چہروں کے ساتھ وہ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ یہ ہے مومنین کی نفسیات، گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، عزیز و اقارب کو چھوڑ دیتے ہیں، ازدواج کو چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ ازدواج جس کو یعنی کہ کوئی خاوند ہے اور اگر اس کی بیوی وہی کے اتباع پر آمادہ نہیں ہے اور وہ علیحدگی چاہتی ہے تو وہ ان کو علیحدہ کر دیں گے، اور اسی طرح اگر کوئی خاتون ہے اور وہ اس کا خاوند جو وہی کے اتباع پر آمادہ نہیں ہے اور وہ اس کو علیحدہ کرتا ہے تو وہ علیحدہ ہو جائے گی، لیکن اپنے موقف سے، اپنے دین اور نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ ہاں، یہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسے مومنین ہیں جن کو تمہاری نصرت کی ضرورت ہے تو پھر تم ان کی نصرت کرو تاکہ وہ اس کے ظلم کے ماحول سے، وہ شر اور فساد سے ان کو بچایا جا سکے۔ ہاں، اگر کسی قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے کہ ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی تو پھر معاہدے کی پاسداری کرو، اور اس طریقے سے تاکہ وہ ان کے ساتھ کوئی حل نکل آئے اور وہ ظلم سے بھی نکل آئے اور وہ جنگ کے معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہ ہو۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 113 میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ کسی نبی کے لیے یعنی محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے لیے اور جو مومنین ہیں، مومنین تو قیامت تک ان کے لیے یہ اصول رہے گا کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت طلب نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک آدمی ہے وہ شرک نہیں چھوڑنا چاہتا تو پھر مومنین اس کے لیے کوئی ایسا نرم گوشہ جو اس کی خیرخواہی بطور انسان تو چاہیں گے، لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت طلب کرنا، یہ اس چیز کا متمنی ہونا کہ یہ جنت میں چلے جائیں یا ان کے لیے اس طرح کے جذبات رکھنا، یہ مومنین کے لیے گنجائش نہیں ہے، کیونکہ وہ خود اپنے شرک سے جب نکلنا نہیں چاہتا تو اللہ رب کریم نے تو جو مشرک ہے وہ تو کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی جو کلمات ہیں، اور اللہ رب العزت کے کلمات بدلتے نہیں ہیں، جب اس نے مغفرت اس کی ہونی ہی نہیں ہے تو پھر مومنین اس کی مغفرت کے متمنی نہیں ہو سکتے کبھی بھی، اگرچہ وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں۔ جب ان کو ظاہر ہو جائے، یہ واضح ہو جائے کہ یہ شرک نہیں چھوڑنا چاہتے، یعنی یہ جہنم کے راستے پر ہیں، اصحاب الجحیم ہیں، تو پھر مومن ان کے لیے نہ تو کوئی نرم گوشہ رکھتا ہے، نہ ان کے لیے اس چیز کا متمنی ہے کہ ان کی مغفرت ہو جائے۔ تو یہ ہمیشہ مومنین کو ان چیز کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ ان کی جو رشتے کی بنیاد ہوتی ہے تعلقی، وہ صرف اور صرف ایمان اور اعمال صالح ہوتے ہیں۔ سورۃ ہود آیت نمبر 46 میں اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام سے متعلق جو ان کے زندگی میں سے جو حوالہ دیا ہے، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، کہ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کہ وحی کا اتباع کرنے سے انکار کر چکا تھا، تو وہ اللہ رب العزت کی مشیت کے مطابق جب اس کے غرق ہونے کی گھڑی آن پہنچی تو نوح علیہ السلام نے اللہ رب کریم سے وہ دیکھا کہ وہ تو غرق ہو رہا ہے، تو اللہ رب کریم سے یہ طلب کی کہ وہ اس کا بیٹا ہے اور اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ تیرے جو اہل ہیں تو ان کو بچا دیا جائے گا، تو بیٹا اس کا غرق ہو رہا تھا، تو نوح علیہ السلام نے انہی جذبات کے ساتھ اللہ رب کریم کی طرف رجوع کیا، تو اللہ رب العزت نے جو جواب دیا کہ اے نوح، یہ علیہ السلام یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اس کا جو عمل ہے وہ غیر صالح ہے، یعنی جو اعمال کی جو بنیاد ہے، جو نظریہ زندگی ہے، جو عمل ہے، وہی اصل میں رشتہ ہے۔ کسی کا جو نسبی رشتہ ہے وہ کسی بندے کی جو فلاح ہے یا خسران ہے، جو اس کے جنت میں جانے یا جہنم میں جانے کی بنیاد نہیں ہو سکتی کہ آیا کوئی بندہ خسارے میں رہے گا یا وہ فلاح پائے گا۔ اس چیز کا جو دار و مدار اور انحصار ہے وہ
آمان کے اوپر ہے، چونکہ وہ جو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا وہ تھا تو نسبی لحاظ سے تو وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، لیکن اس کا امن باطن تھا، تو اس وجہ سے اس کا جو انجام ہے وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوا جو حق سے انکار کر رہے تھے، جو حق کو رد کر رہے تھے، جو وحی کا اتباع نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ اصول قیامت تک اسی طرح ہی رہنا ہے کہ جو مومنین جو ترجیح ہوگی وہ اپنی یہ نہیں کہ یہ ہماری ازواج ہیں یا اولاد ہے یا ہمارے ماں باپ ہیں، وہ اللہ رب العزت نے قیامت تک یہ رہنمائی دے دی ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے واضح کر دیا تھا کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے تو وہ اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا۔ اور ساتھ جو کہ ہم اللہ رب کریم نے فرمایا کہ میں تجھے واعظ کر رہا ہوں، یعنی سمجھا رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں کہ جاہلین والا کام نہیں کرنا، یعنی یہ چیز جہالت پر مبنی ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ وحدہ لا شریک کے نبی علیہ السلام تھے، لیکن وہ جو امن تھا وہ نوح علیہ السلام کے جو ایک ان کی تمنا تھی، تو جب اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ یہ اس کا امن غیر صالح ہے تمہارے بیٹے کا، اس لیے اس کی کوئی بچت نہیں ہوگی یا اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی، تو جب یہ اللہ رب کریم کا حکم اور فیصلہ اور اس کی اللہ رب العزت کی ایک مشیت اور کلمات سامنے آ گئے، تو پھر اور یہ جو جب یہ حقیقت سامنے آ جائے کہ حسب نسب کچھ فائدہ نہیں دے سکتے کسی کو بھی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو چاہے وہ نبی کا بیٹا اور نبی علیہ السلام کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، تو اب جب قیامت تک اگر کوئی اس طرح کا تصور رکھے گا تو وہ جاہلین میں سے ہوگا۔ اب جس طرح یہ ایک باطن تصور جو یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو کلمہ گو قوم ہے، ان میں یہ باطن تصور ہے کہ فلاں سید ہے، فلاں ہاشمی ہے، فلاں قریشی ہے تو اس کے فلاں درجات ہیں، فلاں کی نسل سے ہے۔ دین میں اس طرح حسب نسب کا تصور تک نہیں۔ جب ایک نبی کا بیٹا جہنمی ہو سکتا ہے، غرق ہو سکتا ہے، تو پھر یہ کیا چیز، یہ تو کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ تو جہالت کی بھی انتہا ہے، اور تاریکی اور مطلب ایک پستی فکر ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے جو بنائے گئے پیمانے ہیں اور میزان ہیں اس کو رد کرنے والی بات ہے۔ اس کی جگہ جو جہالت پر مبنی جو ایک وہ تہذیب و تمدن کہہ سکتے ہیں، یا جو ان کا ایک سماجی اقدار ہیں، ان کو ترجیح دینے والی بات ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جو میزان، جو کسوٹی بنائی ہے وہ امن کی ہے، ایمان اور امن کی، حسب نسب کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو یہ صدیوں پہلے جو جب نبی علیہ السلام کا بیٹا بھی اپنے غلط امن کی وجہ سے تباہ ہونا ہے، تو پھر یہ صدیوں پہلے جو لوگ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے قبیلہ سے یا اولاد سے یا ان کے جو نسب سے بتاتے ہیں کہ ہم سید ہیں، یا ان کی بیٹی کے اولاد سے ہیں، یا جس طرح بھی، تو یہ چیز جو اس چیز کو تسلیم کرتا ہے، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے یا ان کی کوئی برتری سمجھتا ہے کہ یہ سید ہیں یا قریشی ہیں یا ہاشمی ہیں، یہ کسی حوالے سے برتر ہیں دوسرے لوگوں سے، تو یہ صریحاً اللہ وحدہ لا شریک کے بنائے گئے جو پیمانے ہیں، جو معیار ہیں، جو کسوٹی ہے، اس کو رد کرنے والی بات ہے، اور یہ جہالت کی انتہا ہے۔ لیکن آج یہ جاہل جو کلمہ گو قوم ہے، یہ اس چیز کو بڑے وثوق کے ساتھ اور بالکل اس چیز کو چھوڑنے کے لیے اکثریت آمادہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو خدا فروش اور مذہب فروش ان کے مذہبی پیشوا ہیں، انہوں نے لوگوں کو اسی طرح ایک جہالت نسل در نسل ان کو جاہلانہ عقائد کے اوپر ظلمات میں رکھا ہے، اس پر پختہ کیا ہے۔ سورۃ شعراء آیت نمبر 75 سے لے کر 77 تک ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے متعلق اللہ رب العزت نے واضح کیا ہے کہ قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عُدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو کہ ہمارے دادا تھے،
ان کا موقف بیان کیا جا رہا ہے کہ کیا تم دیکھتے ہو جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، یعنی وہ جو ان کے دیوی دیوتا تھے یا ان سے منسوب وہ پتھر کے بتوں سے منسوب، جن سے وہ پتھر کے بت منسوب تھے، وہ شخصیات تھیں جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ عبادت سے مفہوم صرف پوجا پاٹ نہیں، یعنی ظواہر نہیں کہ کوئی رسماً کوئی عبادت کرنی، بلکہ کسی کا کہنا ماننا، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، وہ قبول کر لینا، اس کو اپنانا، اس کی بات کو، یہ عبادت ہوتا ہے جو اصل مفہوم ہے عبادت کا۔ عبد وہی ہوتا ہے نا، غلام، جو کہ اپنے آقا کے سامنے کوئی پرستش یا وہ تو نہیں کر رہا ہوتا کہ سر جھکائے ہوتے ہو یا اس کے لیے نمازیں پڑھ رہا ہو یا روزے رکھ رہا ہو۔ یہاں تو عبادت کا مفہوم ہی غلط پھیلایا گیا ہے۔ تو عبادت ہوتے ہیں کسی کے کہے ہوئے طریقے پر، کسی کی بات پر چلنا، اس کو قبول کرنا اور اس کے مطابق ہی جو زندگی گزارنا ہے، معاملات سر انجام دینا ہے۔ تو جس طرح جو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے عہد میں جو جھوٹے معبود انہوں نے بنا رکھے تھے، تو ان کے متعلق ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اور تمہارے باپ دادا نے جن کی تم عبادت کرتے آ رہے ہو، تم اور تمہارے پہنے والے باپ دادا، تو فَإِنَّهُمْ عُدُوٌّ لِّي، تو وہ تو میرے دشمن ہیں، میں ان کا دشمن ہوں۔ اِنَّا رَبَّ العالمین، کہ میں اللہ رب العالمین کا اپنا معبود، اپنا رب، اپنا الہ تسلیم کرتا ہوں۔ تو یعنی جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو جو معبود بنایا جاتا ہے، تو مومن کبھی ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھ سکتا، ان کے لیے کوئی نوچ دچک والا رویہ نہیں رکھ سکتا، کوئی مفاہمت نہیں کر سکتا کہ ٹھیک ہے وہ بھی معبود ہیں اور اللہ کو بھی معبود تسلیم کر لو۔ نہیں، مومن اس طرح کی چیز نہیں کر سکتا۔ ان سے دو ٹوک انداز میں واضح طور پر برات اور ان سے ترک تعلق کرنا ہوتا ہے۔ سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 4 ہے، اس قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ یہ بھی ہمارے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے جو موقف ہے، جو الفاظ ہیں کہ جب آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، ان سے برات اختیار کرتے ہیں۔ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تم جن کو معبود بنائے ہوئے ہو، کفرنا بکم، ہم ان کو رد کرتے ہیں، کفر اختیار کرتے ہیں، ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ یہ جو کفر کرنا ہے، اس کی وضاحت پہلے بھی آ چکی ہے۔ یہ کوئی آدمی مومن ہوتا ہی تب ہے جب وہ کفر اختیار کرتا ہے۔ یہ کفر اور ایمان کی جو اس کی گہرائی تک جا کر اس کو سمجھنا ہے کہ ہر آدمی، چاہے وہ اللہ رب کریم کو مانتا ہے، چاہے نہیں مانتا، چاہے وہ شرک کرتا ہے، چاہے وہ توحید پر ہے، چاہے وہ مومن ہے، چاہے کافر ہے، جو بھی ہے، ہر بندہ بیک وقت مومن بھی ہوتا ہے، کافر بھی ہوتا ہے۔ ہمارے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کافر تھے، کفرنا بکم، وہ اعلان کر رہے تھے کہ ہم کفر کرتے ہیں تمہارا، یعنی جو باطن لوگ تھے، باطن پرست تھے، ان کا کفر کر رہے تھے، ان کا انکار کر رہے تھے۔ تو کیوں کہ جب تک باطن سے کفر اختیار نہیں کیا جاتا، اس کو رد نہیں کیا جاتا، اس کا انکار نہیں کیا جاتا، اس وقت تک حق کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ہر مومن، یہ جو ہمارا کلمہ ہے اسلام کا، لا الہ الا اللہ، پہلا جو حصہ ہے لا الہ، یہ کفر کا کلمہ ہے کہ رد کرنا ہے، کہ اس کو نہیں ماننا، کوئی الہ نہیں ہے۔ جب تک باطن آلہات کو، جو جھوٹے آلہات ہیں، ان سے کفر اختیار نہیں کیا جائے گا، ان سے ناتعلقی اور برات اختیار نہیں کی جائے گی، اس وقت تک اللہ کو الہ تسلیم ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی آدمی پہلے یہ مرحلہ کفر طے نہیں کرتا، تو وہ مرحلہ اثبات کی، پہلے نفی کا مرحلہ ہے، پھر اثبات کا ہے، وہ پھر اللہ پر ایمان، اگر اس کا جو معنی ہے وہ باطن ہوگا اور وہ اس کا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جب اللہ کے ساتھ اور آلہات کو بھی ماننا ہے، تو پھر ساتھ اللہ کو منا لینے سے کبھی بھی وہ نتائج پیدا نہیں ہوں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی میزان میں صرف وہ ایمان
قابل قبول ہے جب اللہ کے ساتھ دیگر آلہات کو الہ تسلیم نہ کیا جائے۔ یہ اس سے پہلے جو نشست ہوئی تھی ایمان اور کفر کے موضوع کے اوپر، اس میں بتایا گیا تھا کہ ایمان اور ایمان کی 5-6 کیٹیگریز ہیں، قسمیں ہیں، ان میں صرف ایک ایمان قابل قبول ہے، اور اس ایمان کا اس میں تذکرہ ہے، وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان۔ جب اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جاتا تو جو ایمان ہے، یہ ایمان جب اللہ پر جب اس طرح ہو جس طرح قرآن کریم میں بیان کیے گئے، ورنہ تو جبت اور طاغوت پر بھی ایمان لاتے تھے۔ یہ جو یہود و نصارہ تھے، اہل کتاب تھے بنی اسرائیل میں سے، ان کا اس دور میں اور پتہ نہیں کب سے جبت اور طاغوت پر ایمان تھا۔ جبت کھوکھلی اور بے بنیاد چیزوں کو کہتے ہیں، اور طاغوت تو وہ جو سرکش نگ ہوتے ہیں، یا نگ سے موضوع اور وضاحت اس کی ہو چکی ہے۔ تو جو اللہ کی وحی کا اتباع نہیں کرتے، سرکردہ لوگ معاشرے کے، جن کے پاس اختیار و اقتدار ہوتا ہے، وہ سب طاغوت ہوتے ہیں۔ یہ ہر دور کے حکمران اور سرمایہ دار اور مذہبی پیشوا جو اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں، یہی طاغوت کی 3 شکلیں اور 3 پیکر ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ایمان بن باطن بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایمان کے ساتھ شرک کا ارتکاب بھی ہوتا ہے، اور ایمان کے ساتھ جو ظلم کی آمیزش بھی ہوتی ہے۔ تو ایسا کوئی بھی ایمان جو ان کیٹیگریز میں ہوگا وہ اللہ وحدہ لا شریک کو۔ ایمان بن جن بھی ہوتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کو، یہ ایسا کوئی بھی ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو صرف وہ ایمان قابل قبول ہے جس میں للہ الدین الخالص، دین خالص اللہ رب العزت کے لیے ہو، اس کے ساتھ کسی کو الہ نہ مانا جائے۔ ابھی ایک بندہ ہے، وہ اپنے آپ کو اعلانیہ کافر کہتا ہے، وہ یہ اس کا موقف ہے کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کے وجود کو، یا اس کائنات کے جو خالق ہے، تخلیق کرنے والا، جو اس کی اطاعت کو، کسی چیز کو نہیں مانتا۔ یہ بس نیچر ہے، فطرت ہے، خود سے تھی اور خود بخود یہ انسان ختم ہو جاتا ہے، اور کوئی مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، اس طرح کا اس کا موقف ہے، تو وہ کافر ہے۔ وہ اس حوالے سے کافر ہے کہ وہ جو اللہ کے وجود کو انکار کرتا ہے، پہلے وہ بھی انکار کر رہا ہے پہلا مرحلہ، اور پھر اس کا موقف ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر وہ ایک اور جو نظریہ ہے کہ وہ اس نظریے پر اس کا ایمان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کا معاذ اللہ وجود ہی نہیں ہے، تو وہ اس نظریے پر اس کا ایمان ہے، وہ نظریہ باطن ہے، اس کا باطن پر ایمان ہے۔ تو ایک مومن ہے، مومن اگر کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، تو پہلے اگر مومن بننے کے لیے پہلے کفر اختیار کرنا ضروری ہے، کہ اس کو جو باطن آلہات ہیں، باطن نظریات ہیں، باطن معبود ہیں، ان سے جبت و طاغوت سے اس کو کفر اختیار کرنا پڑے گا، رد کرنا پڑے گا ان کو، پھر وہ اللہ رب کریم پر ایمان لائے گا، تب اس کا ایمان لانا اللہ رب العزت کو ان کی بارگاہ میں، اس کی میزان میں قابل قبول ہوگا۔ کفرنا بکم وبدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء۔ تو یہ برات اختیار کرنے کے بعد ان کو رد کیا جاتا ہے، کفر اختیار کیا جاتا ہے باطن معبودوں سے، اور ان کو اس باطن کے پیروکاروں کو بھی رد کیا جاتا ہے، یعنی ان کے طرز زندگی کو، ان کی روش کو، ان کی اقدار کو، ان کی سوچ اور نظریات، ہر چیز کو اس کا انکار کیا جاتا ہے، اور پھر اللہ وحدہ لا شریک کی بتائی گئی وحی کے نازل کردہ وحی کے مطابق جو اعمال ہوتے ہیں، جو عقائد ہوتے ہیں، جو افعال ہوتے ہیں، جو نفسیات ہوتی ہیں، ان کو ان کی تشکیل ہوتی ہے۔ تو یہ جو کفر کا مرحلہ ہے، یہ لازمی ہے۔ تو مومن جو ہوتے ہیں، جو وحی کا اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، وہ پہلے جو باطن آلہات ہیں ان کو رد کرتے ہیں، اور پھر وہ اللہ وحدہ لا شریک کو الہ واحد مانتے ہیں، اور پھر ان کی لازمی بات ہے، جو لوگ اللہ رب العزت کو الہ واحد نہیں مانتے، ان کے ساتھ ان کی دوستی رہ نہیں سکتی، ان کے ساتھ ان کی ولایت اور ان کی وہ تعلق اس طرح رہ نہیں سکتا۔ ان کی جو پھر تمام جو توجہات، ترجیحات ہوتی ہیں، وہ مومنین کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اصلاح معاشرہ کے نمبردار ہوتے ہیں، ان میں وحدت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے، اور نوع انسانی کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو جو اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع نہیں کرتے، وہ تو کبھی بھی اصلاح کر نہیں سکتے، یہ ممکن نہیں ہے۔
الحمدللہ یہی ہمارا ایمان ہے کہ آدمی جب صرف اپنے عقل و فکر پر انحصار کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو وحی سے مستغنی قرار دیتا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت کی وحی کی ذریعے سے ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں خود مکتفی ہوں، میں خود خارجی ہدایت سے اپنے آپ کو مستغنی قرار دیتا ہے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ اصلاح فی الارض نہیں کر سکتا، وہ الٹیمیٹلی آخر کار خود اپنی تباہی اور بربادی کا بھی سامان کرتا ہے اور پوری نوع انسانی کو فساد اور تباہی اور بربادی اور خسران میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ اس حقیقت کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ جتنی بھی اقوام مغرب ہیں اور ترقی یافتہ معاشرے ہیں مادی لحاظ سے، تو ان کا یہی موقف ہے کہ وہ اپنے خود مذہب بیزار ہیں، وہ اپنا سارا سسٹم اور ایجادات اور یہ جو سہولیات زندگی ہیں اور جو تہذیب و تمدن ہے وہ مدر پدر آزاد ہے، اور وہ اپنے آپ کو اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا محتاج ہی نہیں سمجھتے۔ وہ حصول ہدایت کے لیے خود اپنے ہوائے نفس کے اوپر، اپنی شہوات کے اوپر اور اپنی جو ان کی سوچ سمجھ ہے اس پر انحصار کرتے ہیں، جبکہ مومن ایسے تمام ذرائع سے کو رد کرتا ہے۔ مومن اپنے آپ کو ہمیشہ زندگی کے آخری سانس تک وحی کا محتاج قرار دیتا ہے، حصول ہدایت کے لیے اور حق و باطن کے تعین کے لیے، نور و ظلمات کے تعین کے لیے، اصلاح اور فساد کے تعین کے لیے، خیر اور شر کے تعین کے لیے وہ ہمیشہ وحی کی طرف اپنا رخ کیے رہتا ہے اور اسی سے رہنمائی لیتا ہے، اور وہی قرآن کریم سے باہر کہیں بھی نہیں ہے۔ یہی اللہ رب کریم کا دین ہے، یہی وحی کی کتاب ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہوتا ہے مومن میں اور کافر میں۔ تو متبعین وحی کو ہمیشہ ان چیزوں کا، ان گوشوں کا اور اس فرق کا نہ صرف شعور ہونا چاہیے، بلکہ ان کے ہر قدم پر، ہر شعبہ زندگی میں اس کا اظہار ہو کہ وہ جو باطن نظام ہے اس سے وہ براعت اختیار کر چکے ہیں، اس کو چھوڑ چکے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی دوستیاں جو باطن کے پیروکار ہیں اور جو باطن کو تقویت پہنچا رہے ہیں، جو باطن کے جھنڈا اٹھائے ہوئے مومنین کی، ان کے لیے کوئی ہمدردیاں اور کوئی نرم گوشہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہے کہ جو ہمارے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، ہاں اگر وہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئیں، یہ اپنے شرک کو، کفر کو، منافقت کو، ان کو چھوڑ کر جس طرح قرآن کریم میں بیان کیا ہے اللہ وحدہ لا شریک میں ایمان کی جو ایک انداز اور مختلف کوشش، اسی طرح وہ ایمان لے آئیں، تو پھر وہ مومنین کے ساتھ مومنین میں شامل ہو جائیں گے، اور ان سب میں وہ جو الفت اور اخوت اور وحدت کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 ہے، جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے جو یہ عقد نکاح کے متعلق رہنمائی دی ہے، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلْأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، کہ مشرکین کے ساتھ یعنی مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، اور جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور جو غلام مومن خاتون ہے یعنی وہ آزاد نہیں ہے، جو کہ اس وقت عرب کا کلچر تھا، جو ان کا تہذیب و تمدن تھا، تو غلاموں کو وہ معاشرے میں مقام حاصل نہیں تھا جو آزاد لوگوں کو ہوتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسی مومنہ خاتون ہے جو کہ ہے غلام لیکن ہے مومن، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے جو کہ مشرکہ ہے لیکن آزاد ہے، اگرچہ وہ تمہیں بنی ہی کیوں معلوم نہ ہو۔ بالکل یہی اصول جو مردوں سے متعلق ہے، یعنی ایک مومن ہے جو کہ غلام ہے لیکن وہ ہے مومن، تو مومنہ خاتون کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کرے، اور جو اگر کوئی مشرک ہے بے شک وہ آزاد ہی کیوں نہ ہو، تو مومنہ خاتون اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ جو رشتے ہوتے ہیں یہ زندگی بھر کا ایک ساتھ ہوتا ہے، اور جن دو لوگوں کا نظریہ حیات ہی مختلف ہو تو ان کے اوپر تو آگے قدم قدم پر ان میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔
ان میں وہ ہم آہنگی بن ہی نہیں سکتی. ہر ایک کی ترجیحات اپنی اپنی ہوتی ہیں اور ان کی جو منزل ہے وہ بھی الگ ہوتی ہے. تو جب دو مختلف راہوں کے راہی ہیں، ان کے راستے الگ الگ ہیں، تو ان دونوں کا انجام ایک نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے مومنین کو تمام ترجیحات سے جو ٹاپ پریارٹی اولین ترجیح پر اللہ وحدہ لا شریک کی رضا، اللہ رب العزت کی وحی کا اتباع اور اس کے لیے بقایا تمام چیزیں قربان کر دینے کے جذبے کو اور عملی اقدام کو ہمیشہ اس کو سامنے رکھنا ہوگا اور وہ اقدام اٹھانے ہوں گے، تب وہ اپنے دعویٰ ایمان میں صادق ہوں گے. لیکن اگر کوئی شخص ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہے لیکن وہ یہ دنیاوی جو معاملات ہیں ان کو بھی اولین ترجیح پر رکھتا ہے، مال دولت، اپنی جان اور معاشرتی اثر و رسوخ اور حسب نسب اور یہ ساری جو چیزیں آدمی کے پاؤں کی زنجیر بن جاتی ہیں صراط مستقیم پر چلنے کے سلسلے میں، اور ان کو بھی وہ نہیں چھوڑنا چاہتا، جو ان کو اولین ترجیح پر رکھتا ہے، وہ چیزوں کو زنجیر بننے دیتا ہے، صراط مستقیم پر نہیں چلتا، تو پھر وہ اس کا جو دعویٰ ایمان ہے وہ اس میں سچا نہیں ہے، وہ صدق پر نہیں ہے، وہ کاذب ہے. تو یہ مومنین کو ہمیشہ ہر حوالے سے اپنا تزکیہ نفس کرنا ہوگا، اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ وہ کسی بھی صورتحال میں، کسی بھی زندگی کے گوشہ سے متعلق اپنی ترجیحات کو ہمیشہ درست رکھیں. اور یہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کے ذریعے ممکن ہے، یہ اجتماعی نظام کے اندر رہتے ہوئے ممکن ہے. جب وہ اپنی جان اور مال اللہ کو بیچ چکے ہوتے ہیں تو پھر اللہ رب کریم نے جو واضح کیا ہے کہ اصبروا وصابروا ورابطوا، تو تب یہ اجتماعی نظام کے ذریعے وہ صبر کرتے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں، دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. تو یہ سارا اجتماعی نظام کے ذریعے ممکن ہے. بالکل اسی طرح جس طرح پہلے بھی اس چیز کو واضح کیا گیا ہے کہ جس طرح شہد کی مکھیاں بغیر چھتا کے نہیں رہ سکتی، ہر مکھی اپنے طور پر وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتی، اس کی بقا ہے ہی نہیں. جب وہ چھتے سے علیحدہ ہوتی ہے تو وہ اس کے بعد مر جاتی ہے. وہ ان کی جو زندگی کا سائیکل ہے وہ صرف اور صرف شہد کا چھتا بنا کر رہنے سے بھی ہی ممکن ہے، اور ان کی اگلی نسل اور ان کی جو مقصد تخلیق ہے وہ تبھی پورا ہوتا ہے. بالکل مومنین کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ آپس میں اس طرح جڑے ہوتے ہیں کہ وہ ناقابل شکست بندھن میں ہوتے ہیں، اور اس چیز کا کوئی مومن تصور بھی نہیں کر سکتا، چاہے وہ کرۂ ارض پر لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہو، کہ وہ اس اجتماعی نظام سے اختلاف کرے یا اس سے کٹ کر رہے یا اس سے بے نیاز ہو جائے. بالکل اسی طرح جس طرح چھتے پر رہنا شہد کی مکھی کے لیے ناگزیر ہے، وہ اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر اس کی بقا نہیں ہے. بالکل اسی طرح مومنین کے لیے اجتماعی نظام میں اپنا جان مال اللہ وحدہ لا شریک کو بیعت کے ذریعے بیچ کر جو زندہ رہنے کا عمل ہے، یہ اسی طرح ضروری ہے. اور اجتماعی طور پر چاہے جتنے بھی ہوں کسی دور میں مومنین، وہ وہی کا اجتماعی طور پر اتباع کر رہے ہوں، انہیں امر کے ذریعے امام متعین کر کے، امام کا چناؤ کر کے، اور پھر ایک کے بعد دوسرا شخص تبدیل ہوتا جائے امام کی مسند پر، انہیں امر کی مسند پر، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے. یہی آج کے دور کی اور قیامت تک آنے والے دور کے لیے اللہ اور رسول کی جو حکومت ہے، یا اللہ اور رسول کی جو اصطلاح قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہے، وہ اسی سٹرکچر کی عملی صورت یہ ہے. آج صدیوں سے جو اپنے آپ کو قوم مسلمان کہتی ہے، اس میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ جتنے فرقے ہیں اور جتنے اختلافات ہیں، جتنی ذلت ہے، زوال ہے، انحطاط ہے، یہ صرف اسی وجہ سے ہے. اگر یہ لوگ یا کوئی کسی بھی مذہب کے ماننے والے وہ اللہ و رسول کی اطاعت کا وہ زندہ سٹرکچر، وہ میکانزم، وہ ڈھانچہ بنا دیتے ہیں، تو پھر ان کو بھی اللہ وحدہ لا شریک وہی نتائج دے گا جو ہر دور میں وہی کا اتباع کرنے والوں کو اللہ رب العزت دیتا آیا ہے. اور یہ آج کی نشست میں جو آخری آیت ہے وہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 سے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اس میں 8 چیزیں غالباً اللہ رب العزت نے بتائی ہیں، گنوائی ہیں کہ اگر وہ تمہیں، اس آیت کا حوالہ پہلے بھی متعدد مقامات پر آ چکا ہے کہ ان سے کہہ دیجیے کہ اگر تمہیں اپنے باپ دادا، آبا و اجداد، اور یا اپنی اولاد، یا تمہارے جو بھائی ہیں، بھائی بند، یا تمہاری ازواج، یا تمہارا قبیلہ، یا وہ مال جو کہ تم کمائے ہوئے ہو، یا تجارت وغیرہ جو تمہارا بزنس ہے، وہ جس کی مندی سے تم ہمیشہ ڈرتے ہو کہ اس میں کوئی خسارہ نہ ہو، مندی نہ آ جائے، یا جو تمہارے خوشکن اور من پسند گھر ہوتے ہیں جن کو تم بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑے ذوق و شوق سے بنواتے ہو اور ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ، قیمتی سے قیمتی، مہنگے سے مہنگے گھر بنواتے ہو، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، یہاں زیادہ محبوب کا لفظ ہے، یعنی ان ساری چیزوں کے ساتھ اس کو سمجھنا اس حوالے سے بڑا ضروری ہے کہ یہ سارے معاملات مومن کرتا ہے، اس کے باپ دادا کا خیال بھی رکھتا ہے، یعنی آبا و اجداد کا ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، ازواج کے ساتھ، اپنے قبیلے کے ساتھ، وہ تجارت بھی کرتا ہے، وہ کماتا بھی ہے، اس کا گھر بھی ہوتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز وہ اولین ترجیح پر نہیں ہوتی، وہ کسی بھی چیز کو اللہ کے رسول، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول سے پہلی وضاحت ہو چکی ہے، وہ اسلامی نظام حکومت، نظام مملکت، وہ اللہ اور اللہ رسول ہے، تو اس کی جو تشکیل کے لیے اور اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنے سے زیادہ ان میں سے 8 چیزوں میں سے کوئی بھی زیادہ محبوب نہیں ہو سکتی، اس کی اولین ترجیح یہی ہونی چاہیے۔ تو آج پوری دنیا میں کہیں بھی اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں ہو رہی، تو جو مومنین اپنے مفادات کو، اپنے مال دولت کو اور اپنی جانوں کو اس وجہ سے بچا کر رکھتے ہیں کہ ہم اس کے لیے جدوجہد نہیں کرتے اپنی چیزوں کی محبت کی وجہ سے، تو وہ اس کے لیے اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے امر کا انتظار کریں، اور وہ اللہ فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پھر وہی بات ہے کہ جس طرح محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے عہد میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر وہ ہجرت نہیں کرتے باوجود استطاعت کے، جو لوگ مکے میں ہیں اور آ کر مدینہ میں اللہ اور رسول کی جو ایک سٹرکچر بن رہا ہے اقامت دین کا، اس کی یہ تقویت اس کو نہیں پہنچاتے، اپنا گھر بار، مال اولاد سب کچھ نہیں چھوڑتے، تو پھر ان سے کوئی ولایت کا رشتہ ہی نہ رہتا محمد رسول اللہ علیہ السلام کا۔ بالکل اسی طرح آج کے دور میں جو لوگ اپنی ان چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنی جانیں بچاتے ہیں، مال دولت خرچ نہیں کرنا چاہتے، عزیز و اقارب ان کے پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں، تو ان کا اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا، کیونکہ وہ فاسقین ہیں، اور فاسقین کو اللہ رب کریم ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں بھی ان کے جو مناسک ہیں، یہ جو عبادات وغیرہ ہیں، اور یہ جو حلال حرام کی پابندی ہے، یہ ان کے کسی کام آنے والی نہیں، ان کو آخر العمر وہ خسارے میں رہتے ہیں۔ تو ان ترجیحات کو ان کا تعین کرنا ہوتا ہے، ان کو اولین ترجیح پر نہیں رکھنا ہوتا۔ تو آج کی نشست کو ادھر ہی مکمل کرتے ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ اس سلسلے میں ایک نشست اور ہوگی۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔